السلام علیکم دوستو، میں جاوید راٹھور حاضر ہوں امریکہ سے، اور آج میں اسلامی وزرائے خارجہ کی 47ویں کانفرنس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا جو نائجر میں ہوئی، اور اس میں کشمیر کے حوالے سے ریزولوشن پاس ہوئی، اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی پاکستان کی 2 ریزولوشنز پاس ہوئیں، اور اس کے اوپر پاکستان کی حکومت بہت خوش ہے۔ واقعی اچھی ریزولوشنز تھیں، اور اس پہ خوش بھی ہونا چاہیے، اسپیشلی اس پس منظر میں کہ جو 1 سال پہلے کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں ہمارے وزیر خارجہ باہر بیٹھے تھے، اور ہندوستان کی وزیر خارجہ جو کہ اسلامک کانفرنس کی ممبر بھی نہیں ہیں، اور وہ خطاب کر رہی تھی، تو اگر اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ واقعی ایک بڑی کامیابی ہے۔ اور ان 2 ریزولوشنز کے علاوہ پھر جو ڈکلیریشن سامنے آیا ہے اس میں بھی کشمیر کا ذکر کیا گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق کشمیریوں کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ملنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ بھی ایک بڑی غنیمت ہے، حالانکہ یہ ایک قسم کا روایتی قسم کا ڈکلیریشن بھی ہے، چونکہ اس کانفرنس میں کئی 100-150 سے زیادہ ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں، اور عام چیز جو ہے وہ ڈکلیریشن میں آتی ہے کہ ڈکلیریشن کیا ہوتا ہے، اور اس دفعہ ڈکلیریشن میں کچھ نہ کچھ کشمیر کے بارے میں آیا۔ میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو 5 اگست کو ہندوستان نے جس طرح کشمیر کو یونیلیٹرلی جو ہے وہ یو این کی ریزولوشنز کو پس پش ڈالتے ہوئے، انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کو پس پش ڈالتے ہوئے، اس نے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کی بھی بلیٹنٹ وائلیشن کی، اور یون ریزولوشنز کی بھی وائلیشن کی، اور کشمیر کو انڈین یونین میں شامل کر لیا، اور کشمیر کے اندر ایک لمبا لاک ڈاؤن شروع کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ریزولوشن بڑی سخت آنا چاہیے تھی، اور اس کے اندر کوئی جو ہے وہ پریکٹیکل میئرز بھی سجیسٹ کیے جانے چاہیے تھے۔ جو لوگ ہمارے جیل میں ہیں، یاسین ملک صاحب، شبیر شاہ صاحب اور باقی دوست بڑے عرصے سے، ان کی رہائی کے لیے آواز بلند ہونی چاہیے تھی۔ کشمیر کے اندر فیکٹ فائنڈنگ مشن جانے کے لیے کوئی آواز بلند ہونی چاہیے تھی، لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کے لیے آواز بلند ہونی چاہیے تھی، اور جس طرح سے وہاں جو ہے لوگوں کو وہاں سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، کشمیر کی سٹیزن شپ دی جا رہی ہے، اور ڈیموگرافک چینج کیے جا رہے ہیں، اس کو روکنے کے لیے آواز بلند ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ سارا نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی۔ حکومت نے یقیناً ہو سکتا ہے کوشش کی ہوگی، لیکن ہو نہیں سکا، اس لیے کہ ہمارا جو مد مقابل ہے، ہمارا جو دشمن ہے بھارت، وہ زیادہ انفلوئنشل ہے، وہ زیادہ پرو ایکٹیو ہے، اور وہ جس طرح سے سفارت کاری کر رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، اس طرح سے ہم سفارت کاری نہیں کر پائے۔ اس نے تو آپ کو پتہ ہے کہ یو این جو ہے ایک سافٹ سٹک ہی ہے بیسیکلی سپر پاورز کی، اور جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تو یو این میں نہیں ہوتے، یو این سے اناؤنس ہوتے ہیں، لیکن ہوتے وہ واشنگٹن میں ہیں، یا آپ کے ہاں انگلینڈ میں ہوتے ہیں، یا جرمنی میں ہوتے ہیں، یا بیجنگ میں ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی فیصلے وہی ہوتے ہیں جو واشنگٹن میں ہوتے ہیں۔ اور واشنگٹن میں ہندوستان نے 2 لابنگ فرم ہائر کر رکھی ہیں، لیکن ہماری طرف سے کوئی لابسٹ بھی نہیں ہے، اور ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ماشاء اللہ خرگوش کی نیند سو رہے ہیں، ان کا بھی کبھی دیدار ہوتا ہے کہیں، وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ لگتا ہے کہ جو کرونا ہے صرف انہی کے لیے آیا ہے، نہ ان کی کہیں آواز سنائی دیتی ہے، نہ کہیں وہ بول پاتے ہیں، اور نہ کہیں لکھ پاتے ہیں۔ تو ہماری ڈپلومیسی کا بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن جیسی جگہ پر ہمیں ایک ایسا ڈپلومیٹ ہونا چاہیے جس کی ڈائریکٹ ایکسیس پرائم منسٹر کے ساتھ ہو، کوئی پولیٹیکل شخصیت ہو کہ جو آؤٹ آف باکس سوچ سکے، انیشیٹو لے سکے، اور معاملات کو آگے بڑھائے۔ ہم جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں بیچارے، اگر وہ کافی ٹیلنٹڈ بھی ہوں، لیکن ان کے ایک ہاتھ سے آگے پار جال جاتے ہیں، وہ انیشیٹو نہیں لے سکتے، اپنی جابز کا رسک نہیں لے سکتے، اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن جیسی عام جگہوں پر پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو امبیسڈرز ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ کیریئر ڈپلومیٹس کے۔ کیریئر ڈپلومیٹس بیہائنڈ دا سین آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں،
لیکن وہ کوئی بریک تھرو نہیں کر سکتے ڈپلومیسی میں. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ڈپلومیسی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو آج کل جو جنگیں ہیں وہ ریئرلی ہوتی ہیں. آج کل جو وار ہوتی ہیں وہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہوتی ہیں, اکانومی کے فرنٹ پہ ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو وار آپ نے لڑنا ہوتی ہے وہ آپ کے ڈپلومیٹس نے لڑنا ہوتی ہے اور آپ کے بزنس کمیونٹی نے لڑنا ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کی ڈپلومیٹک کمیونٹی پوری طرح سے تیار نہیں ہے, آپ کی بزنس کمیونٹی کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے کہ وہ جا کے کمپیٹ کرے دنیا کے اندر, تو پھر آپ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ آج کل جنگ جو ہے اکانومی کی اور ڈپلومیسی کی جنگ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اپنی ترجیحات کو ہمیں چینج کرنا چاہیے اور زور دینا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ایک جو ہمارے اوپر وار ویج کر رکھی ہے, آپ کے دشمن جو ہے محض ڈپلومیسی کی جنگ نہیں لڑ رہے آپ کے خلاف, وہ تو آپ کے ملک کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں آئے روز جو دھماکے ہوتے ہیں, آئے روز جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ساری صورتحال. تو پھر آپ اس کے باوجود کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اور کب جو ہے آپ ایکشنز لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن سب کو مل کر اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور ملک کے مفادات کو ڈپلومیٹک فرنٹ پر ڈیفینڈ کرنے کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے اور کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ کر مل جل کر کام کرنا چاہیے. دیکھیں یہ جو پولرائزیشن ہے یہ ملک کو پیچھے لے جائے گی, یہ اکانومی کو پیچھے لے جائے گی. اور اگر آپ اپنی ضد پہ سارے لوگ قائم رہیں گے, چاہے حکومت اور چاہے اپوزیشن, تو آپ ملک کی خدمت نہیں کر رہے. اگر آپ ملک کی واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی انا کو کم کر لیجئے, آپ اپنی انا سے باہر نکلیے. کسی شخص کی انا, کسی پارٹی کی انا, کسی وزیر اعظم, کسی صدر کی انا ملک سے بڑی تو نہیں ہو سکتی نا. آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے اس ملک کی وجہ سے ملا ہے, اور اس ملک نے آپ کو سب کچھ دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے محلات بن گئے, ماشاء اللہ آپ کے بزنس دنیا ساری میں پھیل گئے, تو اسی ملک کی وجہ سے پھیلے ہیں نا. تو اگر آپ اس ملک کے مفادات کو داؤ پر لگائیں گے اپنی ضد کے لیے, اپنے انا کے لیے, اپنی سروائیول کے لیے, تو پھر اگر ملک نہ رہا خدا نخواستہ تو آپ کہاں رہیں گے؟ تو آپ کیسے انجوائے کریں گے؟ تو لہٰذا گزارش میری آپ سب سے یہ ہے کہ آپ ملک کا سوچیں پہلے. حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر اس وقت ملک کے اندر ایک سولیڈیرٹی کی ضرورت ہے, ایک ہارمنی کی ضرورت ہے. حکومت انیشیٹو لے, اپوزیشن اس کا رسپانس دے. آپ کا کرونا ایک بہت بڑا کرائسس ہے جو آپ کی اکانومی کو پیچھے لے جا رہا ہے, جس سے لوگوں کی جانوں کو تھریٹ ہے. چونکہ آپ نے ہاسپٹل تو بنایا نہیں ہے, ہاسپٹلز نہیں ہیں, وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, ہیلتھ کا سسٹم آپ کا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ؟ خدا را اپنے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ نہ کھیلیے, اور آپ حکومت اور اپوزیشن آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کیجیے اور مل جل کے معاملات کو حل کیجیے, اور فی الحال اپنی انا کو اور اپنے مفادات کو سائڈ پہ رکھ کر ملک کا سوچیے. بہت شکریہ خواتین و حضرات. میری یہ باتیں شاید کچھ لوگوں کو بری بھی لگیں, لیکن سچی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر جس کو اچھی لگیں تو وہ ضرور ان کو شیئر کرے. میرا کسی خاص طبقہ فکر کو یا کسی جماعت کو یا کسی سیگمنٹ کو تنقید کرنا نہیں ہے. میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں ایک عام شاعری کی حیثیت سے, ایک ویل وشر کی حیثیت سے سوچتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے ملک میں. تو اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. انشاءاللہ پھر بات ہوگی.